آپ کو بھی عوام دیکھنے والی جو ہے اور جتنے بھی آپ بریلویوں کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آیتیں کوٹ کر کے احادیث کوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ سامنے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کمرے میں بیٹھ کے سارا کچھ کر لیتے ہیں. دو الگ بات ہے, 200-250 بندوں کے اچھا سامنے. ٹھیک ہے, 200-250 نہیں, لاکھوں بندوں کے سامنے, 200-250 کے سامنے تو وہ کہتے ہیں جی پھر کریں کوئی اپنا کوئی جلسہ کریں, کوئی دکھائیں اپنے 200. ہاں جی, میں نے اس کا حل دیا ہے بڑا اچھا, کہ مجھ سے پہلے آپ سارے فرقے ایگزسٹ کرتے ہیں نا, آپ آپس میں ایک پول میچ کھیلیں اور آپ کا جو ونر ہونا اس کے ساتھ فائنل میرا کروا لیں. مجھ سے آگے کیوں ڈائریکٹ بات کرتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندیوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکال لیا ہے جو میرے ساتھ بات کر کے کوئی کریں گے؟ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں, پھر بھی بیٹھے. تو میں نے تو ان کو دی ہوئی آفر, آپ کے پلیٹ فارم سے میں دوبارہ آفر دیتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک میری لاجیکل شرط ہے, اس کو آپ فالو کر لیں. وہ یہ ہے, دیکھیں جب بھی کسی فرقے کے لیڈر کی طرف سے کوئی دعویٰ آتا ہے نا, تو مخالفت میں بھی اس کا لیڈر ہی آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آسٹریلیا کی قومی ٹیم کا مقابلہ لاہور کی ٹیم کے ساتھ ہو. یہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے علمی کتابی فرقہ لانچ کیا, ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ میں ایگری کر گیا, تو اس فرقے کا ہیڈ پھر میں ہوا بقول ان کے. تو بریلویوں کے ہیڈ اس وقت مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جنہوں نے ٹی ایل پی کے اور فوج کے مذاکرات بھی کرائے. اس وقت انہوں نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا میں ہوں. جب بھی بریلویوں پہ بڑا وقت آتا ہے تو ہمارے مفتی منیر صاحب سامنے آتے ہیں, تو مفتی منیر صاحب کو لے آئیں, لائیو کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کر لیں قرآن و سنت کی روشنی میں. دیوبند کے لیے سب سے بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, میں تیار ہوں ان کے لیے, آئیں بیٹھیں, میں تیار ہوں. جس وقت آپ کہیں میں لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یہاں نہیں آنا چاہتے نہ آئیں, میں جناب ان کو کرسی پہ بٹھاؤں گا, قدموں میں بیٹھوں گا. اگر سامنے نہیں بیٹھنا چاہتے لائیو بیٹھ جائیں. ان کے علاوہ چھوٹے موٹے سے بات اس لیے نہیں ہوگی کہ چھوٹے تو لاکھوں میں ہیں. میں ایک سے بات کروں گا پھر کہیں گے نہیں یار نو تے اتنا پتہ ہی نہیں سی, ساڈے وڈے تے اونے, میں اودے نال گل کراں گا نہیں اینوں نہیں پتہ, منو تے عمرے نو بھی مل جائے, تواڈے مولوی نہیں مک رہے, میں تے کلاں وا. تے بہتر یہ ہے کہ جدوں صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت ابو سفیان بن حارث حضور کے جو چچا زاد تھے, انہوں نے حضور کے خچر کی مہار تھامی اور صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. 12,000 کا لشکر چھوڑ گیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب, اب انا ابن عبد المطلب, میں نبی, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. لیڈر کا کام ہے فرنٹ سے لیڈ کرے. اب یہاں پہ بھی جائیے, مفتی منیر صاحب کہیں کہ میں بریلوی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, میں حق میں ہوں, میں انجینئر کے مقابلے کے لیے علمی طور پہ تیار ہوں, آئے بڑے بات کریں, چھوٹوں سے نہیں بات ہو. یہ ایک آپ کی بھی جو بات ہے نا, یہ بھی بڑی تنقید کی مائل ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں, ابھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اگزامپل دی, اور ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لیڈر ہوں یا مفتی منیب الرحمان صاحب لیڈر ہیں, تو وہ اب یہ کمپیریزن آپ کدھر کا کدھر میں لاتے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے ہٹلر کی مثال تو نہیں دینی, ہم تو ہر معاملے میں اپنے نبی سے ہی لیں گے نا, ہر معاملے میں. کیا یہ صحیح ہے اگزامپل دینا؟ ابھی بالکل دیکھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہی تو ہم نے مثالیں لینی ہیں. دیکھیں جب ہم اپنی بیویوں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیویوں کو ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے لیے تھی. تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ میں اپنے آپ کو نبی کی جگہ رکھ رہا ہوں اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ کی جگہ نہیں. نبی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہم ہر مثال ان کی زندگی سے دیں گے. ہم جب کہتے ہیں ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی ہونی چاہیے, یعنی فاطمہ کو فالو کریں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فاطمہ کے مرتبے پہ رکھ رہے ہیں, ٹو فالو. تو یہ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا ہے, آپ اکیلے آگے بڑھے ہیں 80 بندوں کو لے کے, اور آپ یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی چاہیے کہ مفتی منیب کے ساتھ کوئی بھی نہ کھڑا ہو, وہ اکیلا رجس پڑھے اور کہ میں اپنے فرقے کے دفاع کے لیے انجینئر, تو دجال سے بڑا فتنہ ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دجال تو چھوٹا فتنہ ہے. میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں بریلوی علماء کے, وہ کہتے ہیں دجال تو چھوٹا فتنہ ہے, یہ بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ انہیں سمجھ لگی ہے کہ دجال نے تو شعبدہ بازیاں کرنی ہیں, انجینئر صاحب تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ہمیں ننگا کر رہا ہے, یہ تو ہمارے پلے ہی کوئی شے نہیں رہنی, کیونکہ یہ بخاری مسلم میں نے تو نہیں لکھوائی ہیں, یہ تو ان کے مدارس میں تھی, بات میری نکل آئی. تو یہ بتائیں نا, وہ کہتے ہیں جو بخاری مسلم ہے وہ بغیر استاد کے انجینئر, وہ کیا کہتے ہیں اپنے استاد بتا دے کون کون سے ہیں. میرے استاد احمد صاحب بریلوی صاحب ہے. آپ احمد رضا بریلوی صاحب کی غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ لعنت کر دی, انہوں نے اس پہ لعنت کر دی. نہیں, غلطیاں جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں صرف ایک شخص کو معصوم مانتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. بالکل, ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. احمد صاحب بریلوی صاحب میرے استاد ہیں, میں نے قرآن ان سے پڑھا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمد صاحب بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے, میں 1977 میں پیدا ہوا, روحانی طور پہ بڑا ہے. کیونکہ اگر بازید بستامی کے مرنے کے 60-70 سال کے بعد ابو الحسن خرقانی ان کا روحانی مرید ہو سکتا ہے, جس نے ان کو نہ دیکھا
اس کے ابے نے بھی شاید نہ ان کو دیکھا ہو. تو میں روحانی مرید نہیں ہو سکتا احمد صاحب بریلوی صاحب کا. لیکن یہ تفنن کے طور پہ تھا. احمد صاحب بریلوی صاحب نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان, وہ انہوں نے کمائی کرنے کے لیے نہیں کیا, انہیں تو عربی آتی تھی. انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ہماری عوام الناس تک یہ بات پہنچے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ نہ خادم رضوی صاحب کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر تعلق قادری کر سکتے ہیں, نہ کوئی عالم دین اور بریلویوں کا کر سکتا ہے. احمد صاحب بریلوی سے بہتر ترجمہ کوئی نہیں نہ کر سکتا. میں نے ان کا ترجمہ پڑھا گویا کہ میں نے احمد صاحب بریلوی سے ڈائریکٹ قرآن پڑھا. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں نے بغیر استاد کے پڑھا ہے؟ بخاری مسلم کے تراجم اگر میں پیش کرتا ہوں, میں نے غلام رسول سعیدی صاحب کی صحیح مسلم جو 6 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے, 7 جلدوں کے اندر, وہ پڑھی ہے. اور غلام رسول جو رضوی صاحب تھے 13 جلدوں میں بخاری لکھی ہے, میں نے وہ پڑھی ہے. میں نے استادوں سے ہی پڑھا ہے, کیونکہ استادوں کو عربی آتی تھی, انہوں نے اردو میں جو شروحات لکھی ہیں وہ میرے لیے لکھی ہیں. تو ہمارا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ کرام بغیر پڑھے لکھے حضور کی عربی بات سن کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا بات ہے, حالانکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. احمد صاحب بریلوی صاحب کا اردو ترجمہ سن کے آپ اور میں ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی نے یہ کیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد انہوں نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. پریکٹیکلی وہ بے شک بابوں کو پکارتے رہے ہوں, قرآن میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا, تو میں اعلیٰ حضرت کی بات مان رہا ہوں, میں ان کا روحانی خلیفہ ہوں. چلیں, پہلا استاد احمد رضا بریلوی صاحب ہو گئے, اور باقی بس بتائیں. غلام رسول سعیدی صاحب 2, اور غلام رسول رضوی صاحب 3, پیر نصیر الدین نصیر صاحب 4, ہاں جی, ڈاکٹر اسرار صاحب 5, ہاں, 5 استاد ہیں. غلام رسول اپنا مولانا اسحاق صاحب, صحیح. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب, بے شمار جس سے میں نے, الیاس قادری صاحب, جس سے جو پازیٹیو چیز میں نے سیکھی ہے. ویسے تو یہ کہتے ہیں جو بندہ آپ کو ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ کا استاد ہے. بالکل, وہ سارے استاد ہیں ہمارے. علی بھائی ایک اور بات ہے کہ جو علماء ہے جہلم کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ ان سے ملے, لیکن جب انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم سے کچھ دینی جو مسائل ہیں جو آپ بات کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں یا ہمیں کوئی چیز بتا دیں کہ ہم آپ سے سیکھ لیں, تو آپ نے کہا کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہے. یہ کب ہوا جی میرے بھائی؟ میں نے تو اس حوالے سے بتائیے گا, کیا وہ آئے تھے آپ کے گھر؟ میرے گھر کس نے آنا ہے میرے بھائی؟ یہ 8 سے 10-12 سال پہلے جب میں گھر میں بیٹھک میں بیٹھ کے 5-6 بندوں کو لے کے دعوت کا کام کرتا تھا, گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا, اس وقت اگر کوئی آیا ہو, مجھے تو کوئی یاد نہیں پڑتا, کوئی اگر آیا ہو تو مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں پڑتی. آج کی بات کریں, میں تیار ہوں جی بیٹھنے کے لیے, صرف یہ ہے کہ اپنے بڑے کو لانچ کریں. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسے جیلم کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں. میں نے یقین کریں ابھی ایسے علماء دیکھیں جنہیں میں نہیں جانتا جیلم میں ہوتے ہوئے کہ یہ بھی دنیا میں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم انجینئر سے ملے. میں مجھے بتائیں, اگر کوئی مجھے مل کے اس وقت چلا گیا, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اور یہ جو ملنے جلنے والا سلسلہ ہے نا, یہ آج سے 10-12 سال پہلے ہوتا تھا. اگر ہوتا تھا تو کوئی اکا دکا لوگوں سے ملاقات, وہ مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو یہ اپنی یادداشت سے پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے مرتب کیا ہوا ہے. باقی اگر آج ملنا ہے تو میں تیار ہوں. بریلویوں نے ملنا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنائیں کہ ہم بریلوی مکتب کی طرف سے نمائندہ ہیں, اور مفتی منیب صاحب کہیں کہ ان علماء کی جیت میری جیت, اور ان کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. تو آ جائیں. جو بندیوں نے ملنا ہے تو تقی عثمانی صاحب سے, کیونکہ یہ جب خود کہتے ہیں کہ اس نے ایک فرقہ بنایا ہے, جبکہ میں تمہیں مسلمان سمجھ رہا ہوں, میں فرقہ بھی نہیں ہوں, پھر بھی تم زبردستی مجھے یہ کہہ رہے ہو, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ اسرائیل عالمگیر کی ایک کسی محلے کی ٹیم کے ساتھ ہو. تو اپنا بڑا لانچ کرو نا, بڑے کس دن کام آنے ہیں. اور دیکھیں, بڑوں میں سے کسی نے میرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا. آپ ذرا سوچیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میرے خلاف کیوں نہیں فتویٰ دے رہے, مفتی منیب صاحب کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ تو کہتے ہیں 1000 سال میں سب سے بڑا فتنہ ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑوں کو سامنے آنا چاہیے نا. دیکھیں, جب غلام احمد قادیانی دجال سامنے آیا تو اس وقت بڑے بڑے علماء آئے, اہل حدیث سے ثناء اللہ امرتسری سامنے آ گئے, بریلویوں سے احمد بریلوی صاحب, پیر میرلی شاہ صاحب, اور لوگ سامنے آئے. اب یہ بڑے کدھر ہیں, کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ ان بڑوں کو پتہ ہے کہ انجینئر صحیح باتیں کر رہے ہیں, اور وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت عزت ہے ہمارے فرقے کی بچ جائے, کیونکہ بڑا اگر سامنے آ گیا نا میرے, تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی. ابھی چھوٹے بیٹھتے ہیں نا, تو مجھے تو عمر نو بھی مل جائے نا, چھوٹوں کے ساتھ بیٹھوں, یہ ختم ہی نہیں ہوں گے. 5 لاکھ علماء تو صرف فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہے. ایک سے میں بات کروں گا, دوسرا کہے گا وہ تو ایویں سی میرے نال گل کر. تو 5 لاکھ علماء سے اس سے بہتر یہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اپنا بڑا لاؤ, یہاں اسے کرسی پہ بٹھاؤں گا, میں نیچے زمین پہ قدموں میں بیٹھوں گا, آ کے مجھ سے عقیدہ توحید پہ بات کر لیں, ختم نبوت پہ بات کر لیں. اور یہ بھی آپ کی خواہش پہ, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے, میں نے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا ہے. اب جب آپ کی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟